اس دنیا نے ایسے بہت سے انسانوں کو جنم دیا جنہیں ان کی عظیم ایجادات اور ٹیکنالوجی کی بنا پر کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا۔ وہ بظاہر تو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، لیکن اپنے کارناموں کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، کیونکہ ان عظیم سائنسدانوں نے عقل و شعور کی بنا پر اس دنیا کے ایسے رازوں سے پردے اٹھائے جن کو دیکھ اور سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور ایسا ہی ایک نام اسٹیفن ہاکنگ کا بھی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کو علم کائنات اور علم طبیعیات کا ایک بڑا نام سمجھا جاتا ہے، جس کی کائنات اور اس کے حقائق کے متعلق پیشن گوئیوں نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اسٹیفن ہاکنگ جوانی میں ہی ایک حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہو گئے اور ڈاکٹرز نے انہیں زندہ رہنے کے لیے چند سالوں کا ہی ٹائم دیا، لیکن بیماری کے باوجود انہوں نے اپنی باقی زندگی سائنسی ریسرچ اور دنیا کے متعلق چھپے حقائق کو جاننے میں گزار دی، اور ساتھ میں ایسی پیشن گوئیاں بھی کی جس میں بتایا کہ دنیا کس طرح ختم ہو رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ان کی پہلی پیشن گوئی کے مطابق دنیا کسی بھی قسم کی خلائی تبدیلیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسانوں کی ان ایجادات اور ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ختم ہوگی جو وہ دنیا کو مزید ترقی سے ہمکنار کرنے کی کوشش میں کر رہے ہیں، جیسے جنسیاتی طور پر بنائی گئی ویکسین۔ ایک طرف تو یہ کسی وائرس کو ختم کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہمارے لیے مزید نقصانات کا بھی سبب ہے۔ مثال کے طور پر فیٹ، یہ بظاہر تو ہماری خوراک پوری کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس میں پلنے والی برائلر مرغی ہمیں فائدہ دینے کے بجائے نقصان دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کینسر سیلز کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کے وائرس بنائے جا رہے ہیں، جو ایک طرف تو ان کینسر کے خلیوں کو بڑھنے سے روکتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے لیے بیک فائر ثابت ہو رہے ہیں، یعنی مزید نقصانات کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ اسی طرح جنیاتی طور پر بنائے گئے جانور اور انسان، یعنی ٹرانس ہیومن، نہ صرف موجودہ دور میں بلکہ آنے والے وقت میں بھی مزید تباہی کا سبب بنیں گے۔ دوسرے نمبر پر ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی ترقی اور استعمال، جہاں ایک طرف ہماری طرز زندگی کو آسان بنا رہا ہے، وہیں ہی اس دنیا میں آنے والے وقتوں کے لیے بہت سارے خطرات بھی ساتھ لا رہا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ یہاں تک ٹیکنالوجی کی ترقی مفید ہے، لیکن اس سے آگے مزید ترقی اس کائنات کے لیے ایک بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ انسان چونکہ اب مصنوعی ذہانت اور ایسے روبوٹ بنانے میں مصروف ہے جو اس کا نیم البدل بن سکیں، لیکن یہ مصنوعی ذہانت اسے کس کھائی کی طرف لے کر جا رہی ہے اور کن خطرات سے ہمکنار کرنے والی ہے، اس سے ہم انسان ناواقف ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کی اپنی زندگی بھلے ہی مصنوعی ذہانت پر انحصار کرتی ہے، لیکن وہ بذات خود اس کے انتہائی خلاف تھا۔ اس کے مطابق ہماری دنیا کی سب سے بڑی ایجاد مصنوعی ذہانت ہے، یعنی کہ روبوٹ۔ اس کے نتیجے میں بننے والے روبوٹ انسانوں کو ریپلیس کر دیں گے اور ان کے لیے آسانی کے بجائے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس کی تیسری پیشن گوئی سے ثابت ہوتا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ خلائی مخلوق کے وجود کا پکا ماننے والا تھا۔ اس کے مطابق عنقریب اس دنیا پر خلائی مخلوق کا قبضہ ہوگا اور ان کا اس دنیا کے گرد چکر لگانے کا مقصد، جو کہ خدمات کے نظریے میں لیا جاتا ہے، وہ اصل میں اس دنیا پر قبضہ کرنا یا نقصان پہنچانا ہے۔ اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایلین دنیا پر قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان کے مقاصد جاننے سے پہلے آپ کو بگ بینگ تھیوری کو
समझना होगा, जिसके मुताबिक ये कायनात और इस जैसी दूसरी कहकशाएं किसी बड़े सितारे के फटने से वजूद में आई थी। स्टीफन के मुताबिक ये कायनात उन 10 बड़ी दुनियाओं में से है जो बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, और इन्हीं ही यूनिवर्स में ही एक यूनिवर्स एलियन की भी है। एलियन इन यूनिवर्स को मिलाकर एक बहुत बड़ा सितारा या सितारा बनाना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो मसलसल इस दुनिया के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और इस दुनिया में अपनी एक्टिविटीज भी शुरू कर चुके हैं ताकि इन पर कब्जा करके अपने मकासद हासिल कर सकें। अगरचे अभी तक इस नजरिए में कोई हकीकत नजर नहीं आती, क्योंकि हलाई महलूक का वजूद अभी तक हकीकी मायनों में साबित नहीं हुआ। लेकिन मुस्तकबिल में इस थ्योरी में किस हद तक सच्चाई नजर आएगी, इसके मतलब कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हालांकि एक और हैरत अंगेज थ्योरी जो स्टीफन ने अपनी मौत से चंद दिन पहले पेश की थी, इसके मुताबिक तमाम सितारे आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी खो रहे हैं, इसीलिए ही यह दुनिया जल्द अंधेरों की तरफ जाने वाली है। और जब हिला में मौजूद सितारों का निजाम जिस वक्त अपना काम छोड़ेंगे, उस वक्त कायनात अपने इख्तिताम का सफर शुरू कर देगी। इसके अलावा वो अपनी 5वीं पेशन गोई में कहता है कि दुनिया को जो सबसे बड़ा खतरा लाहक है वो न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि असला बारूद का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, और इसमें मजीद तरक्की इंसानियत की तबाही का बड़ा सबब साबित होगी। इंसानों का जाहरियत पसंद और गैर मकबूल रवैया जल्द इन इजादात को तबाही में बदल देगा। इसके बाद छठी पेशन गोई करते हुए वो लिखता है कि सबसे अहम और कई सालों से जेरे बहस मसला जो इस दुनिया को इंतहाई खतरनाक मसाइल से दो चार करने वाला है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। मौजूदा दौर में जिस तेजी के साथ टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है और सर्दियों का दुरानिया कम होकर गर्मी को बढ़ा रहा है, जिस तेजी से आबादी में इजाफा हो रहा है और आलूदगी में बढ़ता हुआ इजाफा ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा सबब बन रहा है। अगले 100 सालों में इसकी वजह से इस कायनात को जिन खतरात का सामना होने वाला है, उससे शायद ही आज का इंसान वाकिफ हो। स्टीफन हॉकिंग की 7वीं और आखिरी पेशन गोई के मुताबिक शायद वो वक्त दूर नहीं जब इंसान ये दुनिया छोड़कर किसी और सियारे पर रहाइश के मंसूबे बनाएगा, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक इन तमाम वजूहात की बिना पर अगले 600 सालों में ये कायनात किसी आतिशफिशां की तरह फट पड़ेगी और इस पर किसी चीज का निशान भी बाकी नहीं रहेगा। उसका कहना है कि यह जमीन 600 साल बाद खत्म हो जाएगी, इसीलिए इंसान का अगला ठिकाना मार्स होगा, जहां जाने की दौड़ में आज के साइंसदान भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि क़यामत इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई होगी।